بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ فی مقام آخر قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل آمنت باللہ ثم استقم حدیث قدسی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصوم لی انا اجزی به صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ صلو علی النبی، نبی پاک کی ذات پر درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو تہہ دل سے رمضان المبارک کا آخری عشرہ مبارک ہو۔ آئیے دل کی گہرائیوں سے، جسم کے روئے روئے سے ہم اللہ کی ذات قدوس کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں رمضان المبارک کا متبرک مہینہ عطا فرمایا، ہمیں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اعتکاف کی توفیق عطا فرمائی۔ انشاءاللہ تعالی لیلۃ القدر بھی ہمیں عطا فرما دیں گے، یہ عطا فرما دی ہوگی۔ اور شکر ہے یہ ذات قدوس نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم رات کو دعائیں کریں۔ اور اب انشاءاللہ آج کا جو بیان ہے یہ اس بارے میں ہے کہ جو اللہ تعالی ہمیں نعمتیں رمضان المبارک کی برکت سے عطا فرما رہے ہیں، کیونکہ سب سے بڑی نعمت جو تقویٰ کی ہے، اس کو کیسے محفوظ رکھیں اور رمضان کے بعد اس کو باقی 11 مہینے باقی زندگی کے اندر اس تقویٰ کو کیسے استعمال کرتے اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس کی رضا حاصل کریں۔ یہ اللہ پاک نے ہمیں جو روحانی غسل عطا فرما رہے ہیں، انشاءاللہ عید کے دن ہم ایسے ہو جائیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے ہم نے نیا جنم لیا ہے۔ چند گزارشات ہیں کہ کیسے اس رمضان مبارک کی اسپرٹ کو قائم رکھا جائے، اس کی روح کو، اس تقویٰ کو کیسے قائم رکھا جائے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے اپنے مقصد زندگی کا تعین کرنا ہے۔ گو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعین ہو چکا ہے، اور ہم نے بھی الستو بربکم کا جو وعدہ لیا گیا تھا، قالوا بلا کہا تھا،
اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے تحت زندگی کا مقصد طے شدہ ہے کہ اللہ تعالی کی مان کر چلنی ہے. زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، نبی کی تابع داری ہے. زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی اطاعت، نبی کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی عبادت، نبی کی اطاعت اور مخلوق خدا کی خدمت، یہ اصل ہماری زندگی کا مقصد ہے. جس طرح ہم رمضان مبارک کے اندر مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں، ہم زکوٰۃ صدقات سے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، تو یہی جو اسپرٹ ہے، جو جذبہ ہے، رمضان کے بعد بھی قائم دائم رہنا چاہیے اور زندگی ذکر و فکر میں ہم گزاریں. دوسری بات، یہاں ہم مہمان ہیں، چند دن کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، چند سالوں کے لیے. اصل ہماری زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس کو سامنے رکھ کر ہم نے آئندہ زندگی گزارنی ہے. تقویٰ کی روشنی میں ہم نے زندگی گزارنی ہے، کیونکہ دنیا جو ہے امتحان گاہ ہے، یہ سیر گاہ نہیں ہے. اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی آ رہی ہے، جس کے لیے ہم یہاں بھیجے گئے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، وہ بے وقوفوں کا سردار ہے جو دوسروں کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر لے. تو اس تقویٰ کی نعمت کو زندہ رکھنے کے لیے ہم ایک عمل یہ کر سکتے ہیں، یہ سنت بھی ہے، کہ ہر مہینے 13، 14 اور 15 چاند کے لونر منتھ کا ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، 13، 14، 15 کا، اور ہر سوموار اور ہر جمعرات کا روزہ رکھ سکتے ہیں. اس سے آسانی سے تقویٰ کی جو اسپرٹ جو ہے وہ قائم رہ سکتی ہے. تقویٰ ہے کیا؟ ایسے کہ تنگ راستہ ہو اور خاردار جھاڑیاں ہوں، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور راستہ بہت تنگ ہو، دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں، اس میں سے گزرنا پڑ جائے. اس طرح گزرے کہ کپڑے کو کانٹا تک نہ لگے. کیا مطلب؟ اس طرح زندگی گزارے تو ہمارا روحانی دامن جو ہے، روحانی لباس جو ہے، اس کے کسی دھاگے کو ضرب نہ آئے، دھاگا نہ ٹوٹے، روحانی دامن تار نہ ہو. ہم نے جو رمضان میں اعمال کیے ہیں، ہم نے کان کی حفاظت کی، ہم نے آنکھ کی حفاظت کی، ہم زبان کی حفاظت کر رہے ہیں، دل و دماغ کی حفاظت کی، کان سے غلط سنا نہیں ہے، غیبت سنی نہیں ہے، زبان سے غیبت کی نہیں ہے، آنکھ سے غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے، آنکھوں سے ہم نے غلط پروگرام دیکھے نہیں ہیں، اور سوشل میڈیا سے پورا پرہیز کر رہے ہیں اور کیا ہے، سوائے وہ انٹرنیٹ کا وہ حصہ جو کہ طلبا کے لیے اسٹڈی کے لیے ضروری ہے اور آفس ورک کے لیے ضروری ہے. تو جیسے ہم نے جسم کے اعضاء کی حفاظت کی ہے اور ہم نے اس ظاہری جسم کی حفاظت کی ہے، ساتھ ساتھ باطنی دل و دماغ کی حفاظت کی ہے، تو ایسے ہی ہم نے رمضان کے بعد آنے والی زندگی جو ہے ایسے ہی گزارنے کی کوشش کرنی ہے. ہر ایک کام کو ہم نے آئندہ ترک کرنا ہے، ہر گناہ کو ترک کرنا ہے،
ہر گناہ کے قریب نہیں پھٹکنا، جس سے تعلق میں اللہ، قرب اللہ، حب اللہ میں کوئی فرق آئے۔ ایسا نہ ہو کہ نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرکز، کہ نظر دنیا کی طرف ہو، دنیا کے مال متاع سمیٹنے میں، دنیا کی جمع کرنے میں فکر ہو، اور نظر ادھر ہے اور قدم جو ہے وہ قبر کی طرف جا رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو، نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرکز، کہاں جا رہا ہے اور کدھر دیکھ رہا ہے۔ تو ہمیں استغفار کی کیفیت میں بھی رہنا ہے کہ ہم رمضان المبارک کا صحیح حق ادا نہیں کر رہے، قرآن مجید کا صحیح حق ادا نہیں کر رہے، تو اس پہ ہمیں استغفار کرنا ہے۔ اب ایک مہینہ تقریباً ہم رمضان کی بھکتی میں سے گزر رہے ہیں، اور ہماری میل کچیل ساری اتر رہی ہے۔ یہ روح جو ہماری صاف ہو رہی ہے، اس روح کو دوبارہ میلا نہیں ہونے دینا۔ اس سلسلے کے اندر علماء حق نے، اولیاء کرام نے چند ایک اسپیشل چیزیں کی ہیں کہ کیسے ہم 24 گھنٹے کی زندگی گزاریں کہ رمضان کی اسپرٹ، یہ تقویٰ جو ہے یہ ہمارے دامن سے نہ چھوٹے۔ سب سے پہلے یہ ہے، جب رات کو سوئیں تو ہم رات کو استغفار کر کے سوئیں، اور صبح فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی نیت سے سوئیں۔ اور افضل یہ ہے کہ ہم تہجد کی نیت کر کے سوئیں، اور یہ بہت آسان ہے۔ اگر 5 بجے فجر ہوتی ہے تو 4 بجے اٹھ بیٹھیں، 4:15 بجے اٹھ بیٹھیں، اور تہجد کے چند نوافل پڑھنے کے بعد یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہلے آسمان پہ نازل ہوتی ہے، اور رحمت پکار کر کہتی ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا ہے۔ لیکن ہم تو سوئے ہوتے ہیں۔ یہ خاص موقع ہے۔ کچھ رات کے پچھلے حصے میں ایک دولت لٹتی رہتی ہے، کچھ رات کے پچھلے حصے میں ایک دولت لٹتی رہتی ہے، جو جاگت ہے وہ پاوت ہے، جو سوت ہے وہ کھوت ہے۔ اب جب صبح اٹھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، پہلے اپنے لیے بھی دعا کریں، اور اس کے بعد امت کے لیے دعا کریں، رشتے داروں کے لیے دعا کریں، اور فقیر پاک کا مانگے جو چاہتے ہیں۔ پھر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ایک معاہدہ کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک معاہدہ، ایک وعدہ کریں اپنے ہی دل میں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے نئی زندگی بخشی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتانا والیہ النشور۔ موت سونا موت کی بہن ہے، تو نے دوبارہ زندگی دی، دوبارہ موقع دیا۔ یا اللہ میں ارادہ کرتا ہوں انشاءاللہ سارا دن تیرا کوئی حکم نہیں توڑوں گا، اور ہر کام کوشش کروں گا تیری رضا کے لیے کروں گا، اور ہر کام میں جو کروں گا نبی پاک کی
صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کروں گا، اور رمضان کی طرح میں آنکھوں کا روزہ رکھوں گا، غیر میرے کو نہیں دیکھوں گا، اور رمضان کی طرح میں کانوں سے غلط نہیں سنوں گا، اور رمضان کی طرح میں زبان سے غیبت، چغلی، فحش کلام نہیں کروں گا، اور سارا دن جس کے حقوق میرے ذمے ہوں گے ان کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس میں فیملی کے حقوق ہوتے ہیں، جاب اپنے باس کے حقوق ہوتے ہیں، اپنے ماتحت و نوکروں کے حقوق ہوتے ہیں، ادا کروں گا۔ فرمایا ان لزوجک الحق کا، تیرے زوج کا تیرے اوپر حق ہے، میاں کا بیوی کے اوپر حق ہے، اور بیوی کا خامد کے اوپر حق ہے۔ یا اللہ میں جا رہا ہوں جاب کے اوپر، میں کمائی کرنے جا رہا ہوں، کس لیے؟ بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اور یاد رکھیں بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے، بیوی بچوں پر خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے۔ جو ہم گروسری کرتے ہیں اس میں صدقے کا ثواب ملتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صدقہ گھر ہی میں رکھیں، باقی غربا کو صدقہ نہ کریں، باقی غریبوں کو صدقہ نہ دیں، ان کا بھی خیال کرنا ہے۔ اس لیے فیملی کے لیے کمانا یہ عبادت ہے۔ فرمایا حدیث پاک میں، بخاری شریف حدیث ہے، کسب الحلال فریضہ بعد الفریضہ، حلال کمائی کرنا فرائض کے بعد، نماز روزے کے بعد فرض ہے، اور یہ عبادت ہے۔ اس کے ساتھ دعا بھی کریں، یا اللہ یہ جو میں نے وعدہ کیا ہے اس میری یا اللہ میری مدد فرما، میری توفیق عطا فرما، تیری توفیق سے ہی میں صحیح زندگی آپ کے حکموں کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق گزار سکتا ہوں، اور تیری مدد سے ہی نفس اور شیطان سے بچ سکتا ہوں، اور برے ماحول سے بچ سکتا ہوں۔ یا اللہ قدم قدم مدد فرما۔ یہ دعائیں کرنے کے بعد فجر کی نماز پڑھیں، اعمال کریں، جو فجر کے اعمال ذکر اذکار ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اس کے بعد یہ معاہدہ کر کے، یہ وعدہ کر کے آپ اپنے کاموں کاج کے لیے ناشتے کے بعد آپ روانہ ہو جائیں۔ اور یہاں ایک عرض ہے، کوشش فرمائیں آپ اپنا لنچ گھر سے لے کر جائیں، حلال ذبیحہ طیب کھانا جو آپ گھر والے بیگم آپ کی کھانا پکائے اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اور ناشتہ بھی گھر کے لے کر جائیں۔ اور بہنوں سے میری درخواست ہوگی کہ کوشش فرمائیں کہ اپنے خامد کو دفتر کے لیے تیار کریں، ناشتہ کروا کر اور بہترین لنچ دے کر، کیونکہ حلال رزق کھانا جو ہے وہ عبادت کے قبول ہونے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اب سارا دن جب ہم کام و کاج میں رہیں گے تو ہم اپنا ایک مراقبے میں رہیں، جب کوئی کام کریں ایک منٹ سوچ لیں میں کیوں کر رہا ہوں، اس میں اللہ کی رضا ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کی رضا ہے وہ کام نبی کے طریقے پر کرنا شروع کر دیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ایسا کام ہے جو کہ شریعت کے خلاف ہے یا شیطان کا وسوسہ آتا ہے، غلط کام کرنے کو، گناہ کا کام کرنے کو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، سورہ والناس پڑھ لیں۔ سورہ والناس جو ہے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شیطان کے وساوس سے بچنے کا بہترین علاج ہے۔ اور سارا دن کوشش کریں کہ ہر کام کرنے سے پہلے ایک منٹ پہلے اپنے اخلاص کیا کر لیں، میں کیوں کر رہا ہوں، اللہ تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، تیرا حکم تب کروں گا،
اور بسم اللہ کر کے کام سے، ہر کام بسم اللہ کر کے شروع کریں۔ اب یقین کریں جب بسم اللہ کی عادت پڑ جائے گی تو کیا ہم بسم اللہ پڑھ کے کسی غیر محرم کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیا بسم اللہ پڑھ کر ہم جھوٹ بول سکتے ہیں؟ کیا بسم اللہ پڑھ کر غیبت کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھ کسی پر ظلم کر سکتے ہیں؟ اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر رکھیں، ہوا معکم اینما کنتم۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ جہاں ہم ہوتے ہیں اللہ کی ذات سے قدوس ہمارے پاسات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہیں، حاضر ناظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر ہوتے ہوئے ہم کیسے کسی گناہ کی جرات کر سکتے ہیں؟ اللہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، وہ ہم آنکھوں سے نہیں دے سکتے۔ تو اگر یہ تصور بن جائے، یہ مراقبہ رہے تو انسان کوئی گناہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، جب یہ مراقبہ ہوگا تو کیسی نماز پڑھوں گا میں؟ اس مراقبے کا خیال رکھیں، اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک میرے ساتھ ہے، اللہ پاک میری بات سن رہے ہیں۔ اس میں بہت مدد ملے گی۔ اب چوتھا کام جو کرنا ہے وہ محاسبے کا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سیلف ایویلویشن کریں، سارے دن کا محاسبہ کریں کہ فجر سے لے کر عشاء تک کون کون سے مجھ سے اللہ پاک نے نیکیاں کروائی ہیں، کن کن نیک اعمال کے توفیق بخشی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب اس پر شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی تھی، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جس نعمت کا آپ شکر ادا کریں گے ہم اس نعمت کو اور بڑھائیں گے اور زیادہ کریں گے، دوبارہ سے نعمت کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اگر نماز پر شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس مزید اچھی نماز پڑھنے کے توفیق عطا فرمائیں گے۔ جس نیک عمل پہ ہم شکر ادا کریں گے اسی نیک عمل کو دوبارہ کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائیں گے۔ اعمال میں استقامت بہت ضروری ہے، جیسے میں نے حدیث پاک پڑھی آپ کے سامنے، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں ایمان لایا اور اس پہ ثابت قدم ہو جا۔ بھلے تھوڑا عمل ہو لیکن استقامت کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ کو تھوڑا عمل لیکن اس میں تواتر ہو، بریکنگ نہ ہو، اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ نسبت زیادہ عمل کے کبھی کیا یا کبھی نہیں کیا، اور ساتھ یہ میں حدیث پاک پڑھی الصوم لی انا اجزی بہ، یہ حدیث قدسی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ روزے آپ نے میرے لیے رکھے ہیں، روزہ آپ نے میرے لیے رکھا ہے، اس کی جزا میں خود دوں گا یا اس کی جزا میں خود ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ ہمارے بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں میرے روزوں کی برکت سے ہم روزے رکھ رہے ہیں، اور روزے جب فنش ہو جائیں گے اللہ اب بھی ہمارے ہیں، اللہ ہمیں اپنا بنا لیں گے، ہم اللہ کو تعالیٰ کو اپنا بنا لیں گے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیں گے۔ یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے اور بہت بڑا انعام ہے۔ کاش اللہ تعالیٰ دعا کریں اللہ پاک ہمیں اپنا بنا لے، اور صحیح روزہ رکھنے سے یا روزے رکھ رہے ہیں یہ اجر ملے گا، اور اس اجر کو ہم نے قائم دائم رکھنا ہے۔ اب خدا نخواستہ دن کے دوران ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کسی کا حق مارا گیا ہے، اور اللہ کا حق ہے، توبہ طائب کریں، نماز رہ گئی ہے توبہ کریں اور نماز قضا پڑھ لیں۔ لیکن اگر کسی مخلوق کا حق ہم نے ادا نہیں کیا، اس مخلوق سے بندوں کا حق ادا نہیں کیا، اس میں کوتاہی ہوئی ہے، اس مخلوق سے
اس عبد سے ہم معافی مانگیں اور اس کو خوش کریں، کیونکہ بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوں گے جب تو بندہ معاف نہ کرے، اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو اپنے فضل سے معاف کر دیں گے۔ تو مثبت اعمال پر، اچھے اعمال پر شکر کرنا ہے، اور غلط اعمال پر، گناہوں پہ ہمیں توبہ استغفار کرنی ہے، توبہ تنسوح کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے مومنو سچی پکی دل سے توبہ کرو۔ اور توبہ کیا ہے؟ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، یا اللہ میں شرمندہ ہوں، آئندہ انشاءاللہ نہیں کروں گا، پکا ارادہ کرتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں توبہ نصوح۔ اللہ پاک ایسے کریم و رحیم ہے کہ وہ ایسی توبہ پر اخلاص کی توبہ ہو، ایسی توبہ پہ خوش ہو کر گناہ ہی معاف نہیں کرتے، بلکہ اپنے فضل و کرم و رحمت سے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ دوسرا یہ بھی ہے کہ کسی قسم کی سزا اپنے آپ کو دیں۔ اگر ایسا سزا طور پر نماز وقت پہ نہیں پڑھی تو اس کے جرمانے کے طور پر 10 نفل پڑھیں، 2 رکعت نفل توبہ کے اور 8 نفل اور پڑھیں۔ یا کوئی اور غلطی ہو گئی ہے تو اس کا مختلف طریقے سے ہم اپنے آپ کو خود جرمانہ کریں اور سزا دیں، اور اس کے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ پھر دوبارہ ہم وہ جرم نہیں کریں گے۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور ابھی رمضان کی راتیں باقی ہیں۔ آج رات کو 25 ہوگی، ایسے 27 آ رہی ہے، بلکہ ہر رات ہی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ پلیز ہمیں ان راتوں میں پورا فائدہ اٹھائیں۔ باقی رمضان جو ہے وہ آسان طریقے سے گزاریں۔ اور عید کے بارے میں یہ ہے ایک خاص عرض ہے، عید کے دن شیطان ایسا حضرت ہے، ہمارے اعمال کو وہ ضائع کرنا چاہتا ہے۔ تو عید کے دن بھی ہم ویسے ہی نیکی کریں۔ عید کی رات عبادت کی رات ہوتی ہے۔ عید کی رات کھلی چھٹی نہیں ہوتی کہ ٹی وی کھول دیا جائے، ڈرامہ کھول دیا جائے یا فلمیں کھول دی جائیں، اس لیے نہیں ہے۔ شیطان ایسا نہ ہو کہ برے اعمال کروا کے ہمارا جو اجر ہے اس کو ضائع کرے۔ اس رات وہ لیلۃ الجائزہ ہے، وہ تو رات جزا دینے والی ہے۔ اللہ رات کو جزا دیتے ہیں، انعام دیتے ہیں پورے رمضان کا۔ اس آخری رات خاص کر عبادت کریں، اور آپ کی مسجد جہاں آپ سارا جمعہ پڑھتے ہیں، جس دن وہ اعلان کریں عید کا، اس کے مطابق آپ عید نماز پڑھیں۔ خاص کر ہم مسلمان جو ہیں، عید نماز عید سے پہلے جب تک اعلان نہیں ہوتا تو آپس میں جھگڑا یا بحث مباحثہ کرتے ہیں۔ تو بحث سے، جھگڑے سے قلب کو کثافت ملتی ہے، قلب سخت ہو جاتا ہے۔ اس لیے خاموشی سے، یہ ٹیلی فون آپ کب کر رہے ہیں، ہم کب کر رہے ہیں، جب آپ کی مسجد والے اعلان کریں چپکے سے عید نماز آپ پڑھ لیں، اور عید کے دن رشتہ داروں سے ملیں، دعوت کریں، دعوت کھائیں، اور بچوں کو لے کر ان کو سیر کرائیں، فیملی کو سیر کرائیں، فیملی کو آپ تحفہ دیں، بچوں کو تحفے دیں۔ یہ خوشی کا دن ہے، یہ خوشی کا دن ہے۔ بعض ہر لوگ کہ اس دن قبرستان جاتے ہیں، مجھے بات سمجھ نہیں آتی کہ خوشی کا دن ہے اور آپ قبرستان جا رہے ہیں۔ تو اور اس سے پہلے سب سے ضروری ایک عرض کر دوں، فطرانہ جتنے گھر کے افراد ہیں، آپ عید نماز سے پہلے آج کل پرسوں 2-4 دن پہلے بھی غریبوں کو وہ فطرانہ وہ دے دیں آپ۔ اور فطرانہ وہ جو ہوتا ہے وہ صبح شام کا کھانا جتنا آپ کھاتے ہیں تو کم سے کم $8 $15 فی کس، اب گھر کے ایک فرد کا کم سے کم $15
کم سے کم $8 آپ دیں یا $10 دیں، اور توفیق کا $20 ایک خرچ کا دیں آپ، اور یہ سب جتنی جلدی ہو سکے آپ فطرانہ کو ادا کر دیں تاکہ غریب غربا جو ہیں وہ بھی اپنی عید کر سکیں۔ اب یہ بیان جو ہے اردو کا یہ رمضان کا آخری بیان ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے اتوار کو امید ہے عید ہوگی، تو پھر اس دن اگر عید ہوئی تو بیان نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ باقی یہ ہے کہ اب دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہماری عبادت کو، ہمارے قیام کو قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، شکر کثیرہ۔